رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کی مال اور کثرت کی تعداد جو کثرت ہے وہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اس مال کی وجہ سے دنیا کی زندگی کے اندر عذاب دینا چاہتا ہے، اور وہ اسی حال میں بغیر توبہ کیے بغیر مر جائیں۔ تو یہ آپ تعجب نہ کریں کہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں بے دین، اللہ نے ان کو نعمت کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ نے دیا کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی مال کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، میرے پیارے پیغمبر جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے مدینہ کے اندر تو یہ جھوٹے بہانے کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم مخلص مومن ہیں، ہم آپ کے سچے تابعدار ہیں، ہم آپ کے ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر ایک بات یاد رکھنا، وما ہم منکم، یہ آپ میں سے نہیں ہے، آپ کی جماعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، مخلص ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، تابعدار ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کی خوشامد کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہوئے اور آپ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اس وجہ سے یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اور تابعدار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی جماعت کے ساتھ ان کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ تو پیارے پیغمبر کے سامنے آ کے قسمیں اٹھا رہے ہیں، یہی منافقین ہیں، صحابہ کے سامنے آئے، ان کے سامنے بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مؤمنین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ واقعی مخلص مومن ہیں، آپ کے سامنے آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں، تابعدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آپ کو راضی کر رہے ہیں، آپ کے راضی کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، کیونکہ وہ راضی ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ جتنی بھی آپ کے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ کیا آپ کے خوشامد کرتے ہوئے آپ کے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دنیا کے اندر سزا کیا ملی؟ رب نے مال خرچ کرنے کا حکم دے دیا، وہ مال خرچ نہیں کرتے تھے، بخل کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دے دیا اور ان کی اولاد کو قتل، یہ دنیا کے اندر ان کو سزا دی گئی کیونکہ وہ بخل کرتے تھے۔ جس وقت رب تعالیٰ نے ان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، پیارے پیغمبر نے اعلان کیا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے معاملے میں گستاخی کی، بے ادبی کی، تو صحابہ نے ان کو اس کی سزا بھی دی۔ تو یہ ایسے مجرم لوگ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لو یجدون ملجا، اگر ان کو قتل اور قید سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، یا پہاڑوں میں کوئی غار مل جائے انہیں، یا کہیں کسی جگہ پہ گھسنے کی جگہ مل جائے، تو وہ فوراً ادھر لوٹ جائیں گے۔ وَهُمْ يَجْمَحُونَ
دوڑتے ہوئے تیزی سے سرکشی کرتے ہوئے، وہ آپ کے کچھ بھی لگتے نہیں ہیں۔ یہ جتنا کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ محض خوشامد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعجبک اموالہم، پس تعجب میں نہ ڈالے آپ کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیعذبہم بہا، کہ انہیں عذاب دے ان کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکلیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، ویحلفون باللہ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، کہ وہ تو تم ہی میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ وہ نہیں ہیں تم میں سے، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، لو یجدون ملجا، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غاریں، او مدخلا، یا کوئی گھسنے کی جگہ، لولوا، تو وہ لوٹ جائیں، الیہ، اسی کی طرف، وہم یجمحون، دوڑتے ہوئے تیزی سے۔ صدق اللہ العظیم۔